الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدنی علما یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے ہم چیدہ مضامین تسلسل سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 204 سے انشاءاللہ 212 تک مطالعہ کریں گے۔ پچھلے مضمون کو ذرا سامنے کر لیجئے کہ پچھلی نشست کے اندر ہم نے جہاں روزوں کی فرضیت کا بیان ہوا اس رکوع تک پہنچے تھے، اور یہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس کے اندر پے در پے جو ہمارے شریعت کے احکامات ہیں وہ ایمان والوں کو دیے جا رہے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر جو ہے روزوں کی فرضیت کا بیان آیا، ان کے احکامات ہے، ان کی فضیلت آئی، اور ان کے متعلقہ جو باقی چیزیں تھیں وہ بیان ہوئیں۔ اس کے بعد پھر اگلا حکم جو آ رہا تھا وہ حج کا تھا، اور وہ موقع ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، تو نماز اور روزہ اور باقی معاملات تو جہاں بھی انسان ہوگا وہاں کر سکتا ہے، لیکن حج کی جو ہے خاص طور پر ترکیب یہ ہے کہ وہ تو ایک مقررہ مقام کے اوپر ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے حج جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو حج کی فرضیت بیان کرنے سے پہلے یہ بتایا گیا کہ جہاں تم نے حج کرنا ہے وہ تو کفار کے قبضہ میں ہے، اور وہاں جو ہے وہ کفار اس حالت میں ہیں کہ نہ ایمان والوں کو وہاں گھسنے دیتے ہیں، بلکہ پہلے انہوں نے وہاں سے آپ لوگوں کو نکال بھی دیا ہے۔ تو اس لیے پھر درمیان میں پہلے جہاد کا حکم دیا گیا اور قتال کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہیں چونکہ وہ بیت اللہ ایک محترم جگہ ہے اور وہاں جہاد کرنے کے لیے بھی ایک خاص پروٹوکول کی ضرورت ہے، تو پھر اس کی جو ترکیب ہے اس کو بیان کیا گیا کہ وہاں آپ کو جہاد کرنا ہے اور اس کو خالی کرانا ہے، تو وہاں ظاہر ہے وہاں لڑنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے، قتال کے لیے پرانی ان کی روایات بھی چلی آ رہی تھیں کہ وہ اتنی محترم جگہ ہے کہ وہ جہالت میں تھے کفار مکہ، اس کے باوجود اس چیز کا پورا اہتمام کرتے تھے کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی وہاں ان کو حرم میں مل جائے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ اتنی محترم جگہ ہے۔ تو یہی معاملات ایمان والوں کے دل میں بھی تھے کہ اگر جو ہے وہ ہم وہاں جہاد و قتال کرتے ہیں تو اتنی محترم جگہ کے اوپر کیا بنے گا۔ تو پھر ان کو ہدایات دی گئیں کہ آپ جو ہے وہاں اس حرمت والی جگہ کا پورا لحاظ رکھیں گے جب تک کفار لحاظ رکھیں گے، اور اگر کفار وہاں جنگ میں آپ کے ساتھ پہل کریں تو پھر آپ بھی کریں گے، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ جہاد کے احکامات دینے کے بعد پھر حج کے احکامات دیے گئے۔ تو دو رکوع جو ہیں وہ مسلسل حج کے اوپر ہیں، جس میں حج کا پورا طریقہ کار اور جو چیزیں کفار مکہ نے اپنی طرف سے اس کے اندر ایڈ کر لی تھیں، چونکہ حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، تو جو کچھ انہوں نے خرافات شامل کر لی تھیں ان کا بیان کیا گیا کہ ان کو چھوڑ کے جو صراط مستقیم ہے، جو اصل مناسک حج ہیں، ان کو واضح کیا گیا۔ اسی بیک گراؤنڈ کے اندر پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اسی حج کے رکوع کے اندر کنٹینیوٹی میں ہے۔ تو وہ لگتا یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں انہیں دیکھنا ہے کہ انہوں نے ان 4 میں سے کون سا کردار اختیار کر رکھا ہے۔ تو ایک کردار کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان لوگوں میں سے ایک تو وہ ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ آئے پروردگار ہمیں عطا فرما دے دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ محنت کر کے اپنا مال و جان لگا کے حج کے لیے پہنچا، اور وہاں پہ جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی، تو ظاہر ہے دونوں چیزوں کی اجازت ہے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ ان کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
اور ایک دوسرا آدمی ہے جو اتنی محنت اور سٹرگل کر کے جد و جہد کر کے وہاں پہنچا، لیکن اس کے اوپر اصل جو ہے وہ دنیا کی محبت سوار ہے، اور وہ اتنی سٹرگل کرنے کے بعد بھی وہاں پہ اس کو جو چیز مطلوب ہے وہ تو اصل میں تو وہاں جا کے زیادہ تو آخرت کو فوکس کرنا ہے، لیکن آخرت کو اس کو خیال ہی نہیں آتا، اور وہاں جا کے بھی وہ بس دنیا ہی مانگتا ہے، چونکہ دنیا اس کے سر پہ سوار ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ اصل چیز تو یہ دنیا ہے، یہیں کی کامیابیاں ہیں اور یہیں کی مراعات ہیں جس کو مل جائیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے، فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن یقول، جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، کہ آئے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو یہ وہ ہیں لوگ جن کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو دنیا مانگتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اتنی عطا کرتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ رکھی ہے، مال و دولت کے لحاظ سے ہو، باقی معاملات ہوں، صحت، تندرستی اور کتنی آسائشیں ہیں، لیکن وہ ملتی تو اتنی ہے جتنی لکھ رکھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی فوکس اسی پہ کرے اور ہر وقت وہی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور وہی دنیا کی دھن اور محبت اس کے اوپر سوار رہے، تو فرمایا کہ یہ پھر ایسا آدمی ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جبکہ جو دوسرا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے محنت کی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کو حصہ دیں گے، جتنی وہ دنیا طلب کرے گا، اس کے لیے ایفرٹ کرے گا، وہ اس کو ملے گی، اور جتنی وہ آخرت کے لیے جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، اسی لحاظ سے اس کو آخرت ملے گی۔ اب جو ہے آگے دو اور ایکسٹریم جو ہیں شخصیات، ان کا تذکرہ کیا گیا، تو یہ تو دو درمیان میں ہیں، ایک دنیا مانگتا ہے اور دوسرا جو ہے دنیا آخرت دونوں مانگتا ہے۔ اب آگے ایک آدمی کا تذکرہ ہے، وَإِذَا تَوَلَّى وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جس کی باتیں جو ہیں وہ دنیاوی زندگی میں آپ کو بڑی بھلی لگتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اس کے اوپر جو کچھ اس کے دل میں ہے، اللہ کو اس کے اوپر گواہ ٹھہراتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس طرح کے کردار اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی بے شمار پائے جاتے ہیں، کہ ان کی آپ دنیا دیکھیں گے، بیٹھنا اٹھنا دیکھیں گے، رکھ رکھاؤ دیکھیں گے، تو وہ ایسے لگے گا جیسے بندے کی کیا بات ہے۔ جب گفتگو کریں گے تو آپ کا دل موہ لیں گے، اور جو ہے بار بار اس کے اوپر ایسی بات بھی کرے گا اور کہے گا کہ اللہ گواہ ہے میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، اور اس رکھ رکھاؤ سے آپ پہچانیں گے کہ بڑا زبردست آدمی ہے۔ جبکہ اس کے اوپر کمنٹس ہیں قرآن مجید کے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو آدمی ہے۔ کیا کرتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ لوٹے تو وہ دوڑتا پھرے زمین کے اندر تاکہ اس کے اندر فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ تباہ کرے کھیتی کو بھی اور نسل کو بھی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو گویا یہ بھی کردار ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں مسلمان بھی ہیں اور وہ حج بھی کرتے ہیں اور باقی عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کریکٹر ان کا یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے لحاظ سے تو آپ کو بڑے بھلے اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اندر سے ان کا کام کیا ہے کہ زمین کے اندر فساد مچانا۔ اور فساد کی ڈیفینیشن ہم پہلے بھی پڑھائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اس کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہونا ہے، اور جو اس حکم کو نافذ نہ کرے اور کوئی اور حکم نافذ کرنے کی کوشش کرے تو وہ فسادی ہے، زمین میں فساد مچانے والا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ نسل انسانی کو بھی اور کھیتیوں کو بھی تباہ و برباد کرتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے گناہ پر اس کا غرور پکڑ لیتا ہے، وہ اپنے تکبر میں آ جاتا ہے۔ یعنی اسے اگر کوئی اللہ والا یہ کہے کہ بھئی ذرا ہوش کرو اور جو ہے وہ آخرت کو سامنے رکھو، اس جو ہے اپنے کردار کو ذرا ٹھیک کر لو، تو پھر بھی وہ تکبر کی وجہ سے رجوع نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر آرگومنٹ کرتا ہے اور اپنے غرور کی وجہ سے اس کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر تبصرہ فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ ایکسٹریم کیٹیگری آ گئی کہ ایک تو وہ تھا جو کہ صرف دنیا مانگ رہا تھا، اور ایک وہ ہے جو صرف دنیا بھی نہیں بلکہ اس میں مزید فساد اور خرابی اور تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ لے کر جانے والا ہے۔ اسی طرح ایک وہ دوسرا آدمی تھا کہ جو دنیا بھی اللہ سے مانگ رہا تھا اور آخرت بھی مانگ رہا تھا، اور حکم بھی ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگیے، اللہ تعالیٰ تمام
دنیا کے معاملات اور آخرت کے معاملات کو سنوارنے والے ہیں، وہ میرے دنیا کے مسائل بھی حل کرنے والے ہیں اور آخرت کے بھی ہیں۔ اب ایک کیٹیگری اس سے بڑھ کے بھی ہے، وہ کیا کیٹیگری ہے؟ وہ ایسا آدمی ہے کہ جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتا اور پورے کا پورا فوکس جو ہے اس کا آخرت پر ہوتا ہے۔ جیسے نفوس جو ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی، اپنے گھر بار کی، اپنی چیزوں کی پرواہ نہیں کی، ان کو رکاوٹ نہیں بننے دیا اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر جو ہے قربان کر دیا۔ آگے اس کا تذکرہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ ڈالتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور شفیق ہے۔ یعنی ایسا آدمی کہ جو اللہ کی خاطر اتنا کچھ کرتا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی جو ہے، اپنی جان جو اس کو بیچ ڈالتا ہے، اور صبح دوپہر شام ہر وقت اس کے اوپر دھن سوار ہے کہ میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندوں میں شامل ہو جاؤں، اللہ کی رضا حاصل کر لوں، تو وہ صبح دوپہر شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں لگا ہوا ہے۔ اور جس کا نقطہ آغاز جو ہے، جس سے ہم پہلے تذکرہ کر رہے ہیں، کہ وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا ہے، اس پر وقت لگانا ہے، پھر لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے اور کریکٹر کے ذریعے سے اس کی گواہی مینٹین کرنی ہے۔ تو پھر الٹیمیٹلی چلتے چلتے وہ وقت آ جائے گا کہ جس میں قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کی منزل بھی آخر میں آئے گی، اور پھر وہ اللہ کی خاطر سب کچھ بیچ ڈالتا ہے۔ تو یہ انتہائی پسندیدہ کردار ہے، جس کے لیے اگر قرآن مجید کے دوسرے حصے ہم سامنے رکھیں تو ان کے لیے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، سابقون الاولون، وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس دن جو ہے وہ کوئی عرش کا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ان کو خاص مقام دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ عطا کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی کردار اختیار کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ چار کردار جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے، اور ہمیں دیکھنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ میں ان چار میں سے کس کے اوپر کھڑا ہوں۔ اس لیے آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہ جو ہے وہ چونکہ حج کے رکوع کے اندر یہ احکامات آ رہے ہیں، تو گویا حج جو ہے وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ انسان پہلے کتنی غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں کرتا چلا جاتا ہے، تو جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے دیں، اپنا گھر دکھا دیں، تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین میں پورا کا پورا داخل ہو جائے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ اسلام کو پوری طرح اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مبارکہ ہے وہ بہت غیور ذات ہے، وہ اپنی اطاعت جو ہے وہ خالص چاہتا ہے کہ بندہ خالصتاً اسی کا ہو کر رہے اور اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ اعلیٰ ترین حکم ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ گویا وہ آدمی کہ جو پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہے، تو وہ کچھ حصے زندگی کے ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ شیطان کے راستوں کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ اور شیطان لعین جو ہے وہ کردار ہے کہ جو ایسا ایسا انسان کو پھسلاتا چلا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بات شیطان کی مانی ہے تو وہ چکمہ دے گا اور پھر دوسری نافرمانی پہ لے جائے گا، پھر تیسری بھی نافرمانی پہ لے جائے گا، اور ایسا ایسا بڑھاتے بڑھاتے انسان کو ڈی ٹریک کر دے گا۔ اللہ یہ ہے کہ ہم پوری طرح اسلام پر کاربند ہو جائیں، اور پھر جو ہے شیطان اس میں بے بس ہو جاتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی اس سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر ڈگمگا گئے تم اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس واضح حکم آ گئے، فَاعْلَمُوا، تو پس جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی چلتے ہوئے سارے احکامات پتہ بھی ہیں، اس کے باوجود صراط مستقیم کا راستہ چھوڑا اور کہیں شیطان کے راستے کی طرف نکلے، تو فرمایا کہ پھر دھمکی دی ہے کہ جان رکھو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، زبردست بھی ہیں اور بہت حکیم ہیں، فوراً نہیں پکڑتے، لیکن جو ہے وہ پورا ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں اور آخرت میں پکڑ لیں گے۔ فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله من ذلل، کہ کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں
یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ صائبانوں میں سے من الغمام بادلوں کے، والملائکہ اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر اور قصہ طے ہو جائے۔ یعنی سارے احکامات کھول کر بیان کر دیے، قرآن مجید اتر آیا، سب کچھ واضح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا، تو پھر اب یہ لوگ آگے نہیں چل رہے، تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے خود آسمانوں کے بادلوں کے صاحبانوں سے خود جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں اور ان کے سامنے آ جائیں اور پھر معاملہ ہی چکا دیا جائے؟ یہ وقت بالکل آخر پہ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش سج جائے اور قیامت قائم ہو جائے اور فرشتے سامنے اتر آئیں، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور جو ہیں وہ لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل، ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ کتنی ہی ہم نے کھلی نشانیاں ان کو عطا کی تھیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار معجزات اور کتنے جو ہے وہ ان کے اوپر جاری ہوئے، جو کہ پہلے ہم کچھ ان میں سے چیزیں پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس مسلمان امت سے پہلے وہی مسلمان امت تھی، اور معجزانہ طور پر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ رحمت اور فضل اور شفقت کی اور اپنی نشانیاں دکھائیں، لیکن اس کے باوجود اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ بھی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان کی مثال ہمارے سامنے رکھی گئی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ جب وہ اس کے پاس آ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ کہ پہلے یہ نشانیاں اور یہ آیات اس امت کے پاس تھیں اور انہوں نے اس طرح کفران نعمت کیا اور ان کا حق ادا نہیں کیا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی۔ اب یہ نشانیاں اور یہ آیات اور یہ قرآن مجید اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کر دیا، اور اگر ہم بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر فرمایا کہ پھر یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ اور اگر پورے دین کے اوپر عمل نہ کریں اور کچھ شیطانی اعمال پر چلتے چلے جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان وہ والے اعمال جو ہیں وہ مزین کرتا چلا جاتا ہے، اور جو کافر ہیں، انکاری ہیں، ان کو وہ خرابی والے اعمال جو ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس جگہ پہ ہے، کفر پہ ہے، تو وہ اس کے لیے مزین ہے، اور جو سچے ایمان والے ہیں وہ ایمان کا راستہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ زُیّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، آراستہ کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دنیاوی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، تو یہ لوگ ہیں جو کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی اس وقت خاص طور پر ایمان والے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے اور اپنے بال بچوں کی اور زندگی اپنی جو ہے اور اس کی سہولیات کو پیچھے رکھتے تھے، تو کفار ان سے مذاق کرتے تھے، منافقین بھی مذاق کرتے تھے کہ یہ دیکھیے معاذ اللہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کے تو اپنی ساری دنیا خراب کر لی ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، جو لوگ سچے ایمان والے ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا کہ وہ اگر جو ہے وہ اپنی جان کو خالصتاً اللہ کے راستے کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اللہ کی خاطر وہ اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، آج بھی لوگ ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو بالکل بے وقوف ہو گیا، بالکل ہی ملا بن گیا، کہ اس نے تو بالکل جو ہے دنیا کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے، جو لوگ دنیا سے کم استفادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے معتبر بندوں میں سے ہیں، اور جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہی دنیاوی زندگی جو ہے وہ مزین کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑا عرصہ ہی ہے، جو ہی قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ والذین اتقوا، تو وہ لوگ جو پرہیزگار ہوئے، فوقہم یوم القیامہ، تو وہ قیامت والے دن ان کفار کے اوپر ہوں گے، کہ کفار جو ہیں وہ تو کہیں جہنم کے گڑھے میں ہوں گے، اور سچے ایمان والے جو ہیں وہ پوری بلندیوں میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ تو یہ صراط مستقیم ہے جس کی چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے انسانوں کی شکل میں دے دیں، اور اس کے بعد حکم دیا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی ہمارے سامنے مثال رکھی کہ ان کے پاس بھی نشانیاں آئیں تو انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا، اور اب یہ معاملہ ہمارے پاس ہے کہ سب کچھ واضح ہو چکا، اور اگر ہم آگے بڑھ کے صراط مستقیم اختیار نہیں کرتے
تو گویا پھر ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ سامنے ظہور پذیر ہو جائے اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں اور معاملہ چکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیر۔